السلام علیکم دوستو۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے جب قوم سمود کو خدا تعالیٰ کا فرمان سنا کر ایمان کی دعوت دی تو اس سرکش قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑ کی چٹان سے ایک گابن اونٹنی نکالیے جو خوب فربا اور ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہو۔ دوستو، ایک اور ایمان افروز ویڈیو کے ساتھ آپ کو ہمارے چینل روحانیت ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو، حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں جو قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے جب اپنی قوم کو خدا تعالیٰ کا فرمان سنایا تو انہوں نے آپ سے معجزہ طلب کیا۔ چنانچہ آپ نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ فوراً ہی پھٹ گئی اور اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت و تندرست اور خوب بلند قامت اونٹنی نکل پڑی جو گابن تھی۔ گابن سے مراد حاملہ ہے، اور نکل کر اس نے ایک بچہ بھی جنا اور یہ اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی تھی۔ اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، دیکھو یہ معجزے کی اونٹنی ہے۔ ایک روز تمہارے تالاب کا سارا پانی یہ پی ڈالے گی اور ایک روز تم لوگ پینا۔ قوم نے اس کو مان لیا۔ پھر آپ نے قوم سمود کے سامنے یہ تقریر فرمائی: اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی، یہ اللہ کا ناکہ ہے۔ تمہارے لیے نشانی تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے۔ چند دن تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا کہ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا، کیونکہ اس دن تالاب کا سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی۔ اس لیے ان لوگوں نے طے کر لیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالیں۔ چنانچہ اس قوم میں قدار بن سالف، جو سرخ رنگ کا بھوری آنکھوں والا اور پستہ قد آدمی تھا اور ایک زناکار عورت کا لڑکا تھا، ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام منع ہی کرتے رہے، لیکن قدار بن سالف نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں تو کاٹ ڈالے، پھر اسے ذبح کر دیا، اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا۔ چنانچہ خداوند قدوس کا ارشاد ہے کہ پس ناکہ کی کونچیں کاٹ دیں اور اپنے رب کی حکم کی سرکشی کی اور بولے: اے صالح، ہم پر لے آؤ جس کا وعدہ تم دے رہے ہو، اگر تم رسول ہو۔ قوم سمود کی اس سرکشی پر عذاب خداوندی کا ظہور اس طرح ہوا کہ پہلے ایک زبردست چنگھاڑ کی خوفناک آواز آئی، پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی اتھل پتھل ہو کر چکنا چور ہو گئی۔ تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئیں اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنے کے بل اوندھا گر کر مر گیا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے رہ گئے، تو صالح نے ان سے منہ پھیرا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر اینٹ پتھروں کا ڈھیر بن گئی ہے اور پوری قوم ہلاک ہو گئی، تو آپ کو بڑا صدمہ اور قلق ہوا، اور آپ کو قوم سمود اور ان کی بستی کے ویرانوں سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے، اور چلتے وقت مردہ لاشوں سے یہ فرما کر روانہ ہوئے: اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا، مگر تم خیر خواہوں کی غرضی ہی نہیں۔ قوم سمود کی پوری بستی برباد و ویران ہو کر کھنڈر بن گئی اور پوری قوم فنا کے گھاٹ اتر گئی کہ آج ان کی نسل کا کوئی انسان روئے زمین پر باقی نہیں رہا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ایک نبی کی اونٹنی کو قتل کر دینے والی قوم عذاب الہی کی تباہ کاریوں سے اس طرح فنا ہو گئی کہ ان کی نسل کا کوئی بھی انسان روئے زمین پر باقی نہ رہا، تو جو قوم اپنے نبی کی آل و اولاد کو قتل کر ڈالے گی، بھلا وہ عذاب الہی کے قہر سے کب اور کس طرح محفوظ رہ سکتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اہل بیت نبوت کو شہید کرنے والے یزیدی، کوفیوں اور شامیوں کا یہی حشر ہوا کہ مختار ابن عبید کے دور حکومت میں یزیدیوں کا بچہ بچہ قتل کر دیا گیا اور ان کے گھروں کو
طاقت و تاراج کر ان پر گدھوں کے حل چلائے گئے، اور آج روئے زمین پر ان یزیدیوں کی نسل کا کوئی ایک بچہ بھی باقی نہیں رہا۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی ایک اونٹنی کو نقصان پہنچانے والوں کو ایسے دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا، تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اطہار کو ایذا پہنچانے والوں کو اللہ کیسے معاف کر سکتا ہے؟ دوستو، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سے آپ کو ضرور کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ایسی ہی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے ضرور ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔